ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تاسین یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو ایک واضح اور کھلی کتاب ہے، جس کے مضامین کے اندر کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، بہت کلیئر ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم جو دنیا میں ان کے کرتوت ہیں وہ ہم نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ مزین کر دیے یعنی ان کے دل کو بھا گئے ہیں، ان پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، وہ انہیں اچھے لگتے ہیں، ان کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا ہے۔ فہم یعنی جرائم ہیں لیکن جسٹیفائی کر لیا ہے، اس کے لیے فلسفے گڑھ لیے ہیں۔ فہم یا مہون تو وہ اندھے ہو کر اب انہی کے اوپر کاربند ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب ان لوگوں کے لیے ہے برا عذاب۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں یہ لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اے نبی آپ پر یہ قرآن ایک حکیم حکمت والی شخصیت اور علم والی شخصیت کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ یہ وہی پچھلی صورت میں جس کی نفی کی گئی تھی، یہاں اس بات کیا جا رہا ہے کہ قرآن آیا، یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ حکیم اور علیم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک انداز موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ ابتدا میں وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، جیسے انبیاء کے واقعات آتے ہیں اس انداز میں ہے۔ اور اس میں پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اور جو ہے نا پھر آگے انباء و رسل والا انداز بھی ہے۔ یہ اس اعتبار سے بڑی جو ہے نا منفرد صورت ہے کہ اس میں قصص النبیین بھی ہے، جیسے سورہ یوسف ہے اس میں صرف ایک ہی نبی کا یعنی ان سے متعلق قصہ ہے، یا سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی ہے، آگے سورہ قصص پڑھیں گے، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ تو ایک چیز اس میں ایک تو قصص النبیین بھی ہے، لیکن جیسے سورہ اعراف تھی یا سورہ ہود تھی جس میں انباء الرسل آئے تھے، وہ رسول جن کی قومیں ہلاک کی گئیں تو ان کا ذکر بھی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جیسے سورہ انعام میں التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون تھا، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تو اس سورہ مبارکہ میں وہ بھی ہے۔ تینوں حصے جو ہے نا اس ایک صورت میں جمع کیے گئے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ جب واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، اور ساتھ گھر والے بھی تھے اور وہ جو ہے نا بکریاں وغیرہ بھی تھیں۔ سآتیکم منہا بخبر وہاں پہ وہ راستہ بھول گئے تو انہوں نے کہا میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یعنی یہ کہ راستہ کا معلوم کر کے آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس یا وہاں سے میں سلگتا ہوا انگارہ لے کے آتا ہوں، ہم اپنی آگ جلا لیں گے اس سے۔ لعلکم تصطلون تاکہ آپ جو سردی میں ٹھٹر رہے ہو تو آپ بھی آگ کو تاپ سکو۔ فلما جاءہا جب وہ وہاں پہ پہنچے، یعنی وہ جہاں پہ انہیں آگ نظر آئی تھی وہاں جب پہنچے، نودیا آواز آئی، ام بورک من فی النار کہ جو کوئی بھی آگ میں ہے بہت برکت والا ہے۔ جب انہیں آواز آئی پہاڑوں سے آئی، کدھر سے آئی، ان کے کان میں پڑی۔ ومن حولہا اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین یعنی یہ ایک ہی شکل ہے جو بھی ہے اس کے ارد گرد بھی اور آگ میں بھی وہ برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی یہ کہ وہ جو برکت والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ اے موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم بے شک یہ میں ہوں اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ اپنا عصا ڈالو۔ فلما رآها تہتز کأنها جان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ جب انہوں نے اس عصا کو دیکھا کہ وہ پھنپھنانے لگا جیسے سانپ پھنپھناتا ہے، اس طرح وہ جو ہے پھنپھنا رہا ہے، اور وَلَّا مُدْبِرًا اسے دیکھ کر وہ پیٹھ موڑ کر دوڑ پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ذرا تھوڑا سا اس مقام پہ زیادہ تفصیل آئی ہے کہ ایک طبعی اثر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ ایک دم جب سانپ کو دیکھا تو بر بنائے طبع بشری گھبرا گئے اور مڑ کے دوڑ پڑے اور مڑ کے پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میرے پاس جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ میرے پاس نہیں، میرے ہاں نہیں ہے ان کے لیے۔ الا من ظلم یہ یعنی اس سے منقطع کر کے ایک بات سمجھائی گئی ہے، یعنی خطرہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے،
صرف رسولوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو، جس نے بے وفائی کی ہو، دغا بازی کی ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تلف کیا ہو، ثم بدل حسنا، اس کے لیے بھی ایک چھوٹ ہے، پھر اس نے اس گناہ کو اچھائی سے بدل دیا ہو، یعنی توبہ کر لی ہو، بعد سوء، اس برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو اس کو لیے بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ بعض نے اس میں ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک آدمی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور جو بھی اس وقت کی کیفیت تھی اس میں بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اگر فرض کریں ان کے دل میں یہ وقتی طور پہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو انہوں نے گویا اس طرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ جیسے وہ اس گناہ کی وجہ سے وہ خوف کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن یہ کہ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلا والا حصہ ہے یہ منقطع ہے، استثناء منقطع ہے، یعنی یہ کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، عموم کے ساتھ تعلق ہے، جیسے میں نے شروع میں اس کی ترجمانی کی تھی۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے۔ فی 9 آیات، 9 نشانیاں ہیں، یہ تو 2 بڑی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ 9 نشانیاں، یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا تھا تفصیل سے، سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ آیات الی فرعون و قومہ، یہ آیات لے کے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ نافرمانوں کی قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، تو جب ان کے سامنے ہماری وہ نشانیاں آئیں، مبصرتن، آنکھیں کھولنے والی نشانیاں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر جادو ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، اب یہ بہت یعنی اہم مضمون ہے جو یہ آیا ہے اس آیت میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وجاہدوا بہا، ان آل فرعون نے ان آیات کا یا جو نشانیاں انہیں دکھائی گئی تھیں ان کا انکار کیا، اور یہ ظلم و علوا کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، انہوں نے ان کا انکار کیا بے انصافی سے اور سرکشی کی وجہ سے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کا ترجمہ علیحدہ سے کر کے حالت یہ تھی، یعنی جب وہ انکار کر رہے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دل یقین کر رہے تھے، دیکھ کر دل مان گیا تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کو زبان سے تسلیم کرنے کے نتیجے میں چودراہٹ یا یہ کہ نقصانات مفادات کے پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر کے ان کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا۔ یہ یعنی آپ کو اس ایک آیت میں پوری تاریخ مل گئی، خلاصہ تاریخ کا خلاصہ مل گیا، جتنی قوموں نے بھی جھٹلایا ان کی اصل کیفیت کیا تھی، دل سے مان لیتے تھے لیکن یہ کہ مفادات آڑے آنے کی وجہ سے زبان سے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے دل مان چکے تھے، اور انکار انہوں نے کیا ظلماً، ناانصافی سے، یعنی ایک شے آپ کے سامنے حق آیا اور آپ اس حق کو نہ مانیں تو ظلم ہے، ظلم سے، اور وَعُلُوًا، اور یہ علو وہی ہے جو شیطان کا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتا ہے وہ ظاہر انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس طرح دیکھیں فرعون کی کتنی بڑی آزمائش ہو گئی، خود وہ کون ہے، وہ وہاں کی رولنگ کلاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، ان کے غلام، تو غلام کی بات میں مان لوں تو یہ اصل میں یہ سرکشی تھی اس کی، یہ تکبر تھا کہ یعنی اپنے اعتبار سے رتبے میں چھوٹا دیکھ رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انکار کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر دیکھو فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو فساد کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اب یہ جو اضافی ظلم اور فساد دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں میں دوسرے سے بڑا ہوں تو ظلم کی بنیاد وہیں سے پڑ جاتی ہے کہ آپ کے اسپیشل رائٹس ہیں، اس کے کم حقوق ہوں گے، یہی تو ظلم کہلاتا ہے نا، انصاف تو نہیں رہا، ظلم ہو گیا۔ اسی سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے، جس کے حقوق سلب ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو سارا فساد جنم ہی اس بات سے لیتا ہے جب آپ حقوق و فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے حق زیادہ رکھ لیتے ہیں اور دوسرے پر ذمہ داریاں زیادہ عائد کر دیتے ہیں۔ تو یہ فسادی جو تھے پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہ کہ ایک اور انداز آیا، یہ جو خاص قصص النبیین خالص
ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے ایمان والے بندوں کی اکثریت کے اوپر ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اب یہ دیکھیے فضیلت اللہ نے سچ مچ ان کو دی تھی، اس سے ان کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوا، اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوا. فرعون کو بھی اللہ نے ایک سیاسی فضیلت تو دی ہوئی تھی، سربراہ بنایا تھا، لیکن اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا کہ باقی گھٹیا ہیں، میں اعلیٰ ہوں. ووارث سلیمان و داود، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے داود علیہ السلام کے، سلیمان بیٹے تھے. وقال یا ایھا الناس، ایک موقع پہ انہوں نے لوگوں سے کہا، یعنی یہ جو ظاہر ہے بادشاہ ہیں وہ نکلے ہوں گے، دربار لگایا ہوگا، تو لوگوں سے کہا علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے ہر شے عطا کی گئی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے، فضیلت ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے، مطلب ان کی جو فوج تھی اس میں جنات بھی تھے تو ان کے لشکر بھی آئے، اور اس میں انسانوں کی جماعتیں بھی تھیں وہ بھی آئے. والطیر، اور اسی طرح پرندے بھی تھے ان کی علیحدہ فوج تھی وہ بھی آئے. فہم یوزعون، یہ سب جماعتیں بنائی گئیں، صف در صف کھڑے کیے گئے. یہ منظر 23 مارچ سے جو ہے نا بہت جو ہے ملتا جلتا ہے کہ گویا سارے جو بھی آپ کی طاقت ہے اس کا آپ اظہار کرنے کے لیے پریڈ کروا رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں معائنہ کرنے کے لیے، اور یہ ساری مختلف ٹولیاں مختلف جو فوجوں کی وہ وہاں سامنے میدان میں موجود ہیں. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، اب پھر مارچ پاسٹ شروع ہوئی، تو وہ چلتے ہوئے جب ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیوں کا بسیرا تھا. قالت نملۃ، تو وہاں کی بھی کوئی بادشاہ تھی، ذرا وہ ایک آپ کی اپنی بادشاہی ہے تو اللہ کی ایک اور مخلوق ہے اس کی بھی کوئی بادشاہی ہے. تو وہاں کی جو بادشاہ تھی وہ ان کی ملکہ جو تھی چیونٹیوں کی، اس نے کہا یا ایھا النمل، او چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، یعنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یختمنکم سلیمان، کہیں سلیمان تمہیں روند نہ دیں، وجنودہ، اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہاتھیوں کی فوج آ رہی ہے، گھوڑے آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، نیچے کتنی چونٹیاں مسلی جا رہی ہیں، ان کو کیا پتہ. لہذا بچاؤ کے لیے فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اب وہ بات سن لی جن کو وہ بولی آتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سنا. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے وہ مسکرا کر ہنس دیے، یعنی وہ ان کی ہنسی چھوٹ گئی. اب یہ ہنسی کیوں چھوٹی کہ ایک میری بادشاہی ہے تو میرے مقابلے میں وہ بھی، اس کی بھی تو ایک بادشاہی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دے دیا تو اس سے انہیں ایک جو ہے نا وہ خوشی لاحق ہوئی اور اس سے ان کی ہنسی نکل گئی. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ شکر کا جذبہ غالب آ گیا کہ میرے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں کہ یہ سارا کچھ میں دیکھ پا رہا ہوں اور مجھے اتنی طاقت دی ہے. لہٰذا اب اس احسان کا تذکرہ کیسے فرمایا، وقال رب اوزعنی، فرمایا میرے رب. اب دیکھیے نا کوئی آدمی اس طرح اپنے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ نکلے، اپنی فوجوں کے ساتھ نکلے تو اس پر شکر کا جذبہ غالب ہوگا یا اپنی ترنگ اور وہ جو اترانے کا جذبہ ہوگا. ظاہر ہے اگر ایمان دل میں نہیں ہوگا تو اترانے کا جذبہ ہوگا، اپنی پھوں پھاں ہوگی کہ میری یہ فوج ہے، یہ میرا لاؤ لشکر ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام پر جو چیز غالب، یعنی مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، ان پر جو چیز غالب آئی وہ اللہ کا شکر تھا. رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو انعمت علی، تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور یہ توفیق دے اس شکر کا حق ادا کرنے کے لیے میں عمل کر سکوں، نیک اعمال کروں، ترضاہ، جنہیں تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ظاہر ہے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد آگے جانا ہے، تو مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما. یہ تو ان کے دل کی جذبات کی کیفیت تھی. اب دنیا میں تو جو ہو رہا ہے وہ اپنے ظاہر ہے دنیا کے امور بھی انجام دے رہے ہیں، بادشاہ ہیں، لہٰذا اب انہوں نے پریڈ کا معائنہ کرنا شروع کیا. فتفقد الطیر، تو جب وہ پہنچے، یعنی مختلف جماعتوں کا معائنہ کرتے کرتے جب وہ پہنچے جو پرندوں والی جو ریجمنٹ تھی وہاں پہ، اس کا جائزہ لیا. فقالا، تو کہا، ما لیا، کیا مسئلہ ہے، لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اب ظاہر ہے اتنے اہم موقع پر ایک اہم کمانڈر گویا غائب ہے،
تو یہ تو بہت بڑی جو ہے نا وہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. ام کان من الغائبین، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا سچ مچ غائب ہے. ہو سکتا ہے ادھر ہی ہو، میں نے دیکھا نہیں. تو کدھر ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے وہ، یا وہ سچ مچ غائب ہے. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ سچ مچ غائب ہوا تو میں اسے عذاب دوں گا بہت سخت، یعنی بہت سخت سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا. ظاہر ہے یہ جو فوج میں تو جو بھاگ جائے اس کی سزا موت ہے، جنگ سے جو بھاگے تو اسے میں سزائے موت دے دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی وہ واضح دلیل لے کے آئے گا، کوئی سلطان کوئی اپنا عذر پیش کرے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. فَقَالَ، وہ آ گیا، ہدہد آ گیا اور اس نے آ کے جناب ایک خبر دی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی جو بھی انٹیلیجنس کا کوئی جو ہے نا وہ کیا ڈی جی ہوتا ہے، ہاں وہ تھا. فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُخِطْ بِهِ، اس نے کہا میں احاطہ کر کے آیا ہوں جس کا تم احاطہ نہیں کر سکے، یعنی میں وہ شے قابو کر کے لایا ہوں یا وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور قوم اس ملک سبا سے میں ایک بہت یقینی بڑی ایتھینٹک خبر لے کے آیا ہوں. اب یہ سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ شام. اور یہ ملکہ سبا کہاں ہے؟ اس کی قوم کہاں ہے؟ یمن. یہ جو بھی جو یوں سمجھے دو سرے ہیں، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، ایک سرے پہ شام واقع ہے تو دوسرے سرے پہ وہ جو ہے وہ یہ یمن ہے. تو یمن سے خبر لایا ہوں بہت دور سے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ہے وہاں ایک عورت کو جو ان کی بادشاہ ہے، ان پر بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اب یہاں سے جو ہے نا اب آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہوں کو کسی کام پر لگاتے کیسے ہیں؟ پریزنٹیشن ہی اصل شے ہوتی ہے نا، اسی سے تو پھر سارا کام چلتا ہے. یہ میں ویسے کہانی نہیں سن، دیکھیں نا عراق پر حملہ کیا امریکہ نے تو انٹیلیجنس کس نے دی؟ ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی کسی نے تو دی نا، ساری پریزنٹیشن اس کولن پاول نے پیش کی تھی نا، اس کو تو ایجنسیوں نے ہی دی تھی. اور جب اس نے پیش کر دی اس کے بعد ساری جھوٹ ثابت ہوئی، معافی بھی مانگ لی، لیکن یہ کہ ملک تو ستیہ ناش پھر گیا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا اب پریزنٹیشن دے رہا ہے لیکن یہ سچی دے رہا ہے. اوتیت من کل شیء، پہلی بات یہ ہے کہ اسے دنیا کا ہر سامان دیا گیا، بہت خوشحال قوم ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش بھی ہے. جی باقی تو چلیں جو بھی مال و دولت دنیا ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام آپ کس عرش پہ بیٹھتے ہیں؟ اس کا عرش تو بہت بڑا عرش ہے اس کا. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، اور ایک اور بھی انسینٹیو ہے، یہ فی سبیل اللہ بھی کام ہے. یہ اسے آپ صرف دنیا کا کام نہ سمجھیں، یہ کوئی امپریلزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کام ہوگا. وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو بھی دیکھا اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے. يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ آپ اس چپ چاپ بیٹھے رہیں، کچھ نہ کچھ تو اب کرنا ہی پڑے گا. وہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے. اب دیکھیے بات روکی نہیں، اس نے مزید جو ہے نا اپنی طرف سے بھی حیرت کا اظہار ہے. اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو. الذی یخرج الحب فی السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیز نکالی ہے. اب دیکھیے یہاں سے اپنی اوقات شروع ہو جاتی ہے نا. ہدہد کے لیے سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ یہ وہ جانور ہے کہ جو ریت کے اندر سے ڈھونڈ کے کیڑا کھاتا ہے، چھپا ہوا کیڑا ہوتا ہے. اللہ نے اسے سینس دی ہے، یہ اڑتے ہوئے اس کیڑے کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، پھر ادھر بیٹھ کے کوریت کے نکال کے کیڑا کھا لیتا ہے. اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے اپنے جو اس کو انعام ملا ہوا ہے اس کے تناظر میں ادا کرنا ہے کہ وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے جس نے آسمانوں اور زمین میں وہ ایک چھپی ہوئی شے نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، کھولتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اب یہ الہ اور رب کو یہاں عرش عظیم کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا تو کون بادشاہ کا عرش عظیم ہوتا ہے نا، تو وہ کس معنی میں الہ کا لفظ اور رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. آیت سجدہ ہے، اٹھیں گے تو سجدہ کر لیجئے.
قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، یہ ہوتا ہے جی ایک جو واقعی بادشاہ ہوتا ہے، وہ صرف کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتا، جو بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی تصدیق کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے، آپ کو اتنا اہم عہدہ دیا ہے، آپ ہماری خفیہ ایجنسی کو ہرٹ کرتے ہو، لیکن جو آپ کی رپورٹ ہے اس کو ہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق کریں گے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من اچھا، یہ نہ تصدیق کرنے کے نتیجے میں وہ پھر اپنی لائن پہ لے کے جاتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ مشرف صاحب کو کیانی صاحب کہتے ہیں کہ جان دیوس افتخار چودھری نو کٹ بار مارو، چودھری صاحب کو آنکھ مارتے ہیں ڈٹ جاؤ۔ پھر جب ہو چکا ہوتا ہے تو مشرف صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی اوئے ہوئے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ تو یہ بات ہے کہ پہلے اپنی تصدیق کرو بھائی، کیوں کسی کی بات میں آتے ہو؟ تو ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ بولا ہے، یہ رپورٹ سچی ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی، میری یہ کتاب یعنی میرا یہ خط لے کے جاؤ۔ اب دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، میرا یہ خط لے کے جاؤ، ھذا یہ والا، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، یہ ان تک پہنچاؤ، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے منہ موڑ کے ہٹاؤ، یعنی ادھر سر پہ سوار نہ ہو جاؤ کہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ خط کسی نہ کسی طرح ہدہد نے پہنچا دیا، وہ ملکہ سبا تک پہنچ گیا۔ اب وہ بیٹھی ہے لے کے سب کے سامنے، یعنی اپنے درباریوں، اس نے میٹنگ بلا لی۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا میرے دربار والو، انی القی الیہ کتاب کریم، سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ میری طرف ایک لیٹر آیا ہے، کتاب آئی ہے، لیکن کریم کے الفاظ، یعنی بہت ہی عزت والا کوئی کلام ہے، باوقار خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ یہ سلیمان ان کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے یہ دو ملک ہیں اور یہ ان دو ملکوں کے درمیان یہ قوم سبا تجارت کرتی ہے اور یہ شام تک کے سفر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں سلیمان کی بادشاہی کا پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہوگا، لہٰذا وہ اس طور پہ ان کی بات کر رہی ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا پہلا جملہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور لب لباب کیا ہے خط کا؟ اللہ تعالی علی، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، سر نہ اٹھانا، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، چلی آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ بڑا سخت خط ہے، یعنی یہ سفارتی آداب کے اعتبار سے تو بہت ہی، یعنی یہ پتھر کے دور میں پہنچا دینے والے، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو سے بڑا سخت خط ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے کہا ہے میرے، اب آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، آج کے اعتبار سے کابینہ کے جو وزراء ہیں، مشیر ہیں یا کور کمانڈر ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو اے میرے ساتھیوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے بتاؤ۔ یہاں فتوے کا لفظ کیا مطلب؟ مشورہ دو، مجھے سمجھاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرا، یہ جمہوریت کوئی نئی نہیں شروع ہوئی ہے، تمام سمجھدار لوگ جو ہے نا فیصلے اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی، وہ ایک جو ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں ایک سینس آف اونرشپ اور پارٹیسپیشن، وہ نہیں ملتا۔ جو کوئی بھی سیانہ بادشاہ گزرا ہے اس نے طریقہ یہی اختیار کیا ہے، لہذا ملکہ سبا بھی اپنی کو لوگوں کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی فیصلہ نہیں قطع کرتی، یعنی اس کو فائنل نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تمہیں گواہ نہ کر لوں، تمہاری رائے نہ لے لوں، تمہارے ساتھ اس کو ڈسکس نہ کر لوں۔ اب ان کا جواب سنیے۔ قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، مضبوط فوج ہیں ہم، وَأُولُو بَاسٍ شدید، سخت لڑاکے بھی ہیں، ہمیں جنگی ہنر بھی آتا ہے، یعنی ہماری طرف سے کوئی دریغ نہیں ہے، قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، لیکن فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں، ہم کوئی ہیج پیج نہیں کریں گے کہ ہمارے ٹینکوں میں جو ہے نا وہ زنگ لگ گیا ہے اور وہ اس میں ڈیزل ختم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لڑیں گے، لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کرو۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، پھر تم دیکھو کہ کیا تم حکم کرتی ہو، کیا سوچتی ہو۔ اس میں بھی ایک نکتہ آ گیا، دیکھیں جرنیل جو ہوگا اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس نے لڑنا ہے، وہ مدبر اور اسٹیٹس مین نہیں ہوگا، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے اور حالات کیا ہیں اور معیشت کیا ہے۔ جرنیل کا کام تو یہ ہے کہ بھائی جیسے ٹریگر دباؤ تو گولی نکلتی ہے،
تو حکم کرو تو ہم تو چڑھ دوڑیں گے، پھر جو ہوگا دیکھیں گے، وہ جو بھی کرگل پہ بیتے گی وہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ آپ فرمائیں تو صحیح، حکم کریں، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، تو ہم نے تو وہ کرنا ہے جو آپ ہمیں حکم دیں گے۔ یہ ہوتا ہے اصل ڈسپلن جو ہے نا وہ فوج، جس کا کام یہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ ادھر اس کا شعبہ علیحدہ ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو فنظری، اب تیرا تو دیکھ، ماذا تامرین، کہ تو ہمیں کیا حکم کرتی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی قوم کو جو ہے نا کسی منزل مراد تک پہنچاتے ہیں، کوئی ویژن ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے قالت ان الملوک، یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، اذا دخلوا قریۃ، یا جب کسی بستی میں گھستے ہیں، یعنی حملہ آور ہو کے اسے قبضے میں لیتے ہیں، افسدوہا، فساد مچا دیتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، وہاں کے جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں نا، انگریز جب آئے، مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کو ذلیل کیا، ہندوؤں کو اٹھایا۔ ہر جگہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ذلیلوں کو اوپر لے جاؤ کیونکہ وہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کام کریں گے، اور جو پہلے سے جن کو عزت حاصل ہے انہیں ذلیل کر، ان سے خطرہ ہوتا ہے، ان کی گئی ہے نا حکومت، انہیں جب بھی موقع ملا وہ ریٹیلیٹ کریں گے، لہذا ان کو دبا کے رکھو، اور جو دبے ہوئے تھے انہیں اٹھاؤ، وہ آپ کے وفادار بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی وہ کیا کرتے ہیں، یہی تاریخ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو یہ لڑنے وڑنے کی بات کو رہنے دو، ٹھیک ہے، دفاع مضبوط ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ذرا دیکھتے ہیں اس سے پہلے، یہ تو آخری آپشن ہوتا ہے نا لڑنا۔ اگر وہ کام ہمارا گڑ دینے سے حل ہو جاتا ہو تو کیا ضرورت ہے اپنے ٹینکوں کو حرکت دینے کی۔ تو یہ میں ان کی طرف ایک بھیجتی ہوں، کوئی جو ہے نا وہ وفد بھیجتی ہوں، بہدیتن، بہت سے ہدایہ دے کر، ان کو تحائف دے کر بھیجتی ہوں۔ فناظرتم بما یرجع المرسلون، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو جو بھیجے گئے وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں، ادھر سے کیا جو ہے نا واپسی جو ہے نا وہ مطالبہ آتا ہے۔ اب یہ ایک وفد وہاں سے چلا، شام پہنچ گیا۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کالا، سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے تحائف دیکھ کر اور تحفے دیکھ کر، یا یہ سمجھ لیجئے جیسے آج کل ہمیں کوئی نیا پیکج مل جائے، ویسے ساری قوم استغفار کرے، یہ جو بش وہ جو کہ ٹرمپ مڑ مڑ کے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے نا، اللہ خیر کرے۔ یہ بہت مطلب خطرے کی بات ہے۔ ساری دنیا کو اس نے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، سارے دوستوں کو اس نے کچوکے لگائے ہوئے ہیں، ہمارا مڑ مڑ کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانے کیا تباہی سر پہ آئی ہوئی ہے۔ تو خیر چلیں، تو انہوں نے جب فرمایا، حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال، اچھا تم مجھے مال سے مجھے ریجھتے ہو، یعنی میری مدد کرتے ہو مال کے ذریعے سے، اس طرح میرا جو ہے نا وہ دل جیتنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس کا آگے نقشہ آ جائے گا، وہ عرش عظیم اور وہ سارا کچھ جو ہے نا، میرے پاس بھی جو کچھ ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا شے ہوں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ان ہدیوں کے ساتھ، ان تحائف کے ساتھ خوش رہو، مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ ارجع الیہم، وہ وفد کا جو سردار تھا اس سے کہا جاؤ واپس انہی کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف۔ اب بات ختم، مذاکرات کوئی نہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، میں وہ فوجیں لے کر ان پر حملہ آور ہوں گا، لا قبل لهم بها، جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ان کو ان کی بستی سے ذلیل کر کے نکال دوں گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اگر بچیں گے تو چھوٹے بن کے رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے، انہیں خراج دینا پڑے گا۔ اب جب یہ خط واپس پہنچا، وہاں پہ پھر مشورہ ہوا، اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لڑیں گے نہیں، میں خود جاتی ہوں، جا کے ملاقات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مسلمین بار بار آ رہا ہے نا، دیکھیں بادشاہوں کے مسلمین کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، یہ یہاں اسلام کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، سرنڈر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ قال یا ایھا الملأ، اب وہ جب وہاں سے لشکر چلا، ظاہر ہے جن کی انٹیلیجنس کا یہ عالم ہے کہ انہیں ساری خبریں پہنچ رہی ہیں، تو وہ بادشاہ چلی ہوگی وہ ملکہ، تو سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ تو جب وہ شام کے قریب پہنچی، ملک شام کے قریب، تو سلیمان علیہ السلام ادھر دربار لگا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ اب یہ اس موقع کی گفتگو ہے۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشھا، معلوم ہوتا ہے وہ مطلب رپورٹ کے اندر کچھ تھا وزن، کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں وہ عرش کا کم از کم خیال آیا، تو انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا وہ تخت لے کے آئے گا،
قبل ان یاتونی بمسلمین، اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمانبردار ہو کے میرے پاس آ جائے. یعنی ظاہر ہے جب معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد ان کے مال کی حفاظت ذمہ ہو گیا نا، پھر ان کا ذمہ داری ہو جائے، اس سے پہلے لے آنا تو جائز ہے. تو کون اس کا وہ تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت تھا، یعنی بہت بڑا جن تھا کوئی. لوگ کسی پتہ نہیں کس طرح وہ جو ہے نا تلفظ کر، افریت بھی لوگ کہتے ہیں، عفریت ہوتا ہے یہ لفظ. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت تھا جس نے کہا. یہ سمجھ لیں کہ جنوں کی یہ جیسے ہم انسان اتنا ہی فرق ہوتا ہے، کوئی چلے 4.5 فٹ ہوگا، کوئی 6 ہوگا، کوئی 7 بھی ہو جاتا ہے، ریئر ہوتے ہیں. لیکن جنوں میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی ایک طرف وہ عفریت ہوتا ہے، دیو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، اور ایک طرف وہ 1.5 گٹھ کا بھوتنا ہوتا ہے. یعنی یہ بھوتنے سے لے کے اور جن اور بڑے عفریت تک، ان کے اندر بہت یعنی وہ ہے ورائٹی ہے. ویسے اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے. یہ جو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو بھی جنی کہا گیا ہے. خیر وہ ہم بہت دور نکل جائیں گے، لیکن اتنا تو چلیں بھوتنے کو تو سب مانتے ہیں نا. بھوتنے سے لے کے عفریت تک یہ جنوں کا جو ہے نا وہ ہے یعنی سائز. وہ جو عفریت تھا جنوں میں سے، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ لے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں یہ آپ کے پاس پہنچا دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں، یعنی اٹھا کے لا بھی سکتا ہوں، اور میں بیچ سے ڈنڈی بھی نہیں ماروں گا. ایسا نہیں کہ وہ کوئی 10% اس سے علیحدہ کر لوں، سارا آپ کے پاس پہنچا دوں گا. قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، وہیں پہ جو شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا. اب یہ کیا چیزیں ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے ان کا کوئی ماتحت ہی تھا، ان سے اوپر والا نہیں تھا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے لے کے آؤں گا اس سے پہلے پہلے کہ آپ اپنی پلک واپس اپنی طرف لے کے، آنکھیں کھلی ہیں نا، یہ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور یہ کہتے ہی اس نے کام بھی ڈال دیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا اپنے پاس رکھا ہوا، یعنی آ گیا وہ، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو جن تھے، آتا ہے نا شیاطین جن تھے، اب وہ اللہ نے ان کے قابو میں دیے ہوئے تھے. وہ اس دور میں جن ہی قابو کر کے کام چلایا جا سکتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی آپ کے قابو میں دی ہے، اسی طرح کے کام، بلکہ جنوں سے بڑے بڑے بوجھ اٹھا کے جہاز اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے منتقل ہو جاتی ہیں. چلیں آپ اسے شیطانی ہی سمجھیں، لیکن کام لینا تو جائز ہے نا. اگر شیاطین جن سے کام لیا جا سکتا ہے تو اس شیطان مشینری سے بھی کام لے لیں. لیکن اصلی بات کیا ہے، اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ اپنے زور بازو پر اعتبار کرتے ہو یا اسے اللہ کا شکر پر لے کے جاتے ہو، فضل پر لے کے جاتے ہو. بس اتنی ساری بات ہے. آپ نے سورج نکلا اللہ کا شکر ادا کیا، روشنی ہو گئی، بھائی رات سے جان چھوٹی، تو بلب روشن کر کے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں مطلب کوئی اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تو اس نے یہ کام کر لیا. اچھا اگلی بات بھی دیکھیں، ایک طرف یہ فضل ہے اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وہ مجھے آزما رہا ہے یہ نعمت دے کے، میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناقدرہ ہوتا ہوں. یک وقت دونوں باتیں ہو گئیں. وَمَنْ شَكَرَ، تو جو شکر گزار ہوگا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی بھلے کو شکر گزار ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ بھی ہے اور عزت والا بھی ہے.